مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ایک مشہور صاحب ہیں، فتنہ پرست ٹائپ کی چیز ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے، یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، غالباً مجدد الفسانی نے، کہ جو حنفی عالم تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب لوگوں نے دیکھو، یہ دیکھو حنفی لوگ کیسے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی کیا بنا دیا حنفی، او ہو توبہ توبہ، حنفی ایسے ہوتے ہیں، حنفی ایسے ہوتے ہیں. ایک پروپیگنڈا، یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. اللہ کے بندو، جہاں ایک حنفی عالم نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے، وہاں رد بھی کس نے کیا ہے؟ حنفی عالم نہیں کیا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ فقہ حنفی کو فالو کریں گے. صحیح یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی ایک مخصوص فقہ کو فالو نہیں کریں گے. تو آپ صرف کسی حنفی عالم کی وہ عبارت جو جس سے پروپیگنڈے کا آپ کو موقع مل رہا ہے وہ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور حنفی عالم نے ہی اس کا جواب دیا، اس جواب کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی نا، بل ہم قوم خصمون، اللہ کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جھگڑا کرنا، جھگڑا کرنا، امت میں اختلاف اور انتشار ڈالنا. ایک صاحب نے مجھے کہا فقہ حنفی کی فلاں کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، دیکھو کتنا بیہودہ. میں نے کہا جس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ حنفی نے لکھا ہے تو حنفی نے ہی اس پہ کیا کیا ہے؟ رد بھی کیا ہے. اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں ہے. آپ سے مشورے کی اور آپ کی رہنمائی کی، آپ کی گائیڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی اکابر نے اس پہ رد کر چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر کلپ پہ بیٹھ کے کلپ بازی کلپ بازی کلپ بازی کلپ بازی، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. لوگوں کو خود ہی اتنی ایک سمجھ ہونی چاہیے. ہاں یہ ایک سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی فقہ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ پھر کیوں کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے کہا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب غیر مقلد ہوں گے تو آپ کیوں مقلد ہیں؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن آتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب کی تعلیم یعنی قرآن کی تعلیم دی ہے. جمہور اس طرف گئے ہیں، اور قرآن حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے فقہ میں. تو حضرت عیسیٰ کو تمام دینی علوم، اسلامی علوم اللہ دے کر بھیجیں گے، لہذا وہ مجتہد ہوں گے. ہم تقلید کے قائل ہیں آپ جیسے لوگوں کے بارے میں اور اپنے جیسے جاہلوں کے بارے میں. آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں، تو ہم آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ رہے، ہم مجتہدین کے مقابلے میں اپنے آپ کو جاہل. آپ کے مقابلے میں بہت پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. مجتہدین کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ابو حنیفہ کے مقابلے میں زیرو ہیں، امام شافعی کے مقابلے میں زیرو ہیں. تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے علم کے مقابلے میں ہم کیا ہوں گے؟ زیرو. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو پہلے بھی مقلد تھے، بعد میں مقلد رہیں گے. پہلے ایک مجتہد کی کر رہے تھے، جب اس سے افضل آ گیا تو اس کو بولو بھائی چھوڑ دیں گے. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا. اس وقت آپ نے علمی کتابی کی تقریریں شروع کر دیں اور حضرت عیسیٰ کے فتوے کی تقلید نہیں کی آپ نے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، آپ کہیں میں علمی کتابی ہوں، میں کسی کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا. تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امت کو مسائل میں ان کی تقلید بولو نا کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مجتہد کی تقلید کرے گی عوام، نہیں کرے گی تو پھر 15ویں صدی کے لوگوں کی تقلید کرنی پڑ جائے گی ان کو.